قربانی کے گوشت کے وہ اجزاء کہ جن کا کھانا جائز نہیں ہے، شریعت نے ان پر مکروہ تحریمی کا حکم لگایا ہے، تو ان کا کھانا بالکل جائز نہیں ہے۔ ان کی تفصیل جو ہے وہ ملاحظہ فرمائیے، کیونکہ ہمارے ہاں قصاب کی بے احتیاطی کی وجہ سے اور گھر والوں کی لا علمی کی وجہ سے بعض ایسی اشیاء بھی گوشت میں شامل ہو جاتی ہیں اور پک بھی جاتی ہیں اور ان کو کھایا بھی جاتا ہے کہ جن کا کھانا بالکل حرام تھا، مکروہ تحریمی تھا، لیکن ان کو پکایا بھی جا رہا ہے اور کھایا بھی جا رہا ہے صرف لا علمی کی وجہ سے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں وہ گوشت کے وہ اجزاء کہ جن کا کھانا مکروہ تحریمی ہے، شریعت مطہرہ نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ ان اجزاء کو کھایا جائے، ان کی تفصیل جو ہے وہ ملاحظہ فرمائیے۔ سب سے پہلے رگوں کا خون، یہ بعض اوقات جم جاتا ہے اور گوشت میں شامل ہو کر پک بھی جاتا ہے، اگر اسے نہ نکالا جائے تو کھایا بھی جاتا ہے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طرح پتا بھی مکروہ تحریمی ہے، اس کو بھی کھانا نہیں چاہیے۔ اسی طرح مسانہ بھی مکروہ تحریمی ہے، اس کو بھی کھانا نہیں چاہیے۔ اسی طرح علامات مادہ و نر، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، ان کا کھانا بھی حرام ہے، ان سے بھی بچنا چاہیے۔ کپورے، جو ہمارے معاشرے میں بعض جگہوں پر بڑی شان سے جو ہے وہ ان کو پکایا جاتا ہے اور بازاروں میں بھی بکتے ہیں، شریعت ان پر مکروہ تحریمی کا حکم لگاتی ہے، تو ان سے بھی جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ اور جو گوشت حلال ہے اس کی حرام اشیاء کیوں کھائی جائیں؟ اپنا حلال مال کو اللہ کی راہ میں دیا اور حلال جانور قربان کیا، تو اس کے حرام اجزاء کیوں کھائے جائیں؟ اس سے بھی جو ہے وہ بچنا انتہائی ضروری ہے۔ اسی طرح حدود، یہ بھی مکروہ تحریمی میں شامل ہے، اس کو بھی نہیں کھانا چاہیے۔ حرام مغز، یہ بھیجے سے ہو کر گردن کی ہڈی کے اندر سے ہو کر یہ ریڑھ کی ہڈی کے آخر تک جو ہے وہ یہ جاتا ہے، یہ لمبی سی ڈوری سفید کلر کی ہوتی ہے، تو اس کو بعض اوقات جو ہے وہ کسائی کی بے احتیاطی کی وجہ سے یہ گوشت میں شامل ہو جاتی ہے اور اس کو کھایا بھی جاتا ہے حرام مغز کو، لیکن یہ مکروہ تحریمی ہے، اس کو بھی احتیاط سے، اگر پک بھی جائے تو پھر بھی جو ہے وہ اس کو نکال دینا چاہیے، کھانا نہیں چاہیے، تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طرح آگے گردن کے دو پٹھے جو شانوں تک کھنچے ہوتے ہیں، گردن کی مضبوطی کے لیے اس کے دونوں اطراف میں دو پٹھے ہوتے ہیں لمبے لمبے پیلے کلر کے، تو ان کو بھی کھانا بالکل جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طرح جگر کا خون، بعض اوقات کلیجی کا خون جو ہوتا ہے، بعض اوقات جو ہے وہ جم جاتا ہے اور پک بھی جاتا ہے اور اس کو کھا بھی لیا جاتا ہے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے، گوشت کو اچھی طرح، کلیجی کو اچھی طرح صاف ستھرا کر لینا چاہیے۔ اسی طرح تلی کا خون، یہ بھی بعض اوقات جم کر پک جاتا ہے، اس کو بھی کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طرح گوشت کا خون جو ذبح کے بعد جو ہے وہ گوشت میں رہتا ہے، تو اس کو بھی اچھی طرح گوشت اگر صاف کر لیا جائے تو وہ خون جو ہے وہ دور کر دیا جائے تو پھر تو نہیں پکے گا، لیکن بعض اوقات بے احتیاطی کی وجہ سے اگر گوشت کو اچھی طرح صاف نہ کیا جائے تو یہ پک بھی جاتا ہے اور کھا بھی لیا جاتا ہے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طرح دل کا خون، دل پر بھی بعض اوقات جم جاتا ہے خون، اس سے بھی بچنا چاہیے، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ پت، یعنی وہ زرد پانی کے پتے میں جو ہوتا ہے اس کا بھی کھانا جو ہے وہ مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طرح ناک کی رطوبت بیڑ میں جو ہے وہ اکثر پائی جاتی ہے، تو اس کا بھی جو ہے وہ بے احتیاطی اگر ہو تو یہ بھی پک جاتی ہے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طرح پخانے کا مقام، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اوجڑی، یہ بھی مکروہ تحریمی، بعض نے فتویٰ دیا کہ یہ حلال ہے، یعنی لیکن بعض کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے۔ فتاویٰ رضویہ میں امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فتویٰ اسی پر ہے کہ یہ اوجڑی جو ہے وہ مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طرح انتریاں جو ہوتی ہیں ان کا کھانا بھی مکروہ تحریمی۔ نطفہ، یہ جو منی ہوتی ہے، بعض اوقات بے احتیاطی کی وجہ سے اگر حاملہ جانور ہو تو اس میں پک جاتا ہے، تو اس کو بھی نکال دینا چاہیے۔ وہ نطفہ کہ خون ہو گیا ہو، یہ بھی مکروہ تحریمی۔ وہ نطفہ جو گوشت ہو گیا ہو، یہ بھی مکروہ تحریمی۔ وہ نطفہ جو پورا جانور بن گیا ہو، مثال کے طور پر اگر حاملہ جانور کو ذبح کیا تو اس کا حمل ابھی تھوڑا تھا، لیکن اس کا نطفہ جو ہے وہ گوشت کا ٹکڑا اور پورا جانور بن چکا تھا، اور جب اس کو نکالا تو وہ مر گیا تھا، لیکن اس کو بھی گوشت میں شامل کر لیا گیا، تو یہ بالکل مکروہ تحریمی ہے، کھانا اس کا جائز نہیں ہے۔ اگر بچہ نکلا ہے حاملہ کے پیٹ سے ذبح کرنے کے بعد اور وہ مر گیا ہے، مرا ہوا نکلا ہے، تو اس کو کھانا جائز نہیں۔ اگر وہ زندہ نکلا ہے لیکن بغیر ذبح کیے مر گیا ہے تو اس کا بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ کھانا اسی صورت میں جائز ہوگا کہ جب وہ زندہ نکلے اور اس کو ذبح کر کے جو ہے وہ کھایا جائے، اس صورت میں وہ
حلال ہوگا ورنہ مکروہ تحریمی ہوگا۔ تو یہ وہ اجزاء تھے گوشت کے کہ جن کا کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ اگر احتیاط نہ برتی جائے تو یہ گوشت میں شامل ہو جاتی ہیں چیزیں، اور کئی جگہوں پہ کھائی بھی جاتی ہیں بڑے شوق سے، تو ان کا کھانا مسلمان کے لیے بالکل ناجائز اور مکروہ تحریمی ہے۔ اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔